بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا سوراب میں حملہ، بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ کارروائی، اے ڈی سی ریونیو ہدایت ولیدی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بتایا اے ڈی سی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ سوراب بازار میں بینک لوٹ لیا گیا، سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر مملکت کی سوراب حملے کی مذمت، شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ ولیدی کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے کہا بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی بزدلی ہے، دہشت گردوں کی مکمل صفائی تک جنگ جاری رہے گی۔ مارکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قوم قیادت کے ساتھ مادر وطن کے دفاع کے لیے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، آپریشن بنیاد مرصوص کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ بھارت کے ہائیڈرو ٹیررزم کے بھیانک نتائج ہوں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو بھارتی ریاستی سرپرستی مل رہی ہے۔ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا منصفانہ فوری حل ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کامیاب غیر ملکی دورے، سفارتی محاذ پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش، دوست ملکوں کا حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم ہوا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ بھارت کی سفارتی ناکامی لہجوں سے جھلکنے لگی۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ ششی تھرور نے صدر ٹرمپ کی اہمیت پر ہی سوال اٹھا دیا۔ ایک انٹرویو میں کہہ دیا ٹرمپ میں وہ اوصاف نہیں جو سابق صدور میں تھے۔ تھرور نے ٹرمپ کی پاک بھارت ثالثی میں بھی مسترد کر دی۔ کہا ہم نے امریکہ کو کئی فون ضرور کیے لیکن بھارت نے جنگ بندی کے لیے نہیں کہا۔ ثالثی کی بھارت کو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ جھوٹ بولے کوا کاٹے، بھارت کی پھر جگہ ساری۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ششی تھرور کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے رکوائی۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ایٹمی تباہی میں بدل سکتی تھی۔ میں نے بھارت اور پاکستان سے کہا جنگ کرنے والوں سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ وہ میری بات سمجھ گئے اور جنگ بند ہو گئی۔ آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی داخلی کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی دفاعی معاہدے میں کرپشن پر بھارتی ایئر چیف کے سنسنی خیز انکشافات۔ اے پی سنگھ نے کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا، کوئی دفاعی پروجیکٹ کبھی بھی وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ جانتے ہیں کچھ سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے، پھر بھی معاہدے کرتے ہیں۔ ہر منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں جو آج تک وقت پر مکمل ہوا ہو۔ دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے۔ آپریشن سندور نے دفاعی قیادت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ To consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024. ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں دیا جاتا 18 کی عمر میں، شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ شادی کی عمر مقرر، کم عمری کی شادی ممنوع قرار۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی قانوناً ممنوع ہو گئی۔ صدر آصف زرداری نے ممانعت بل پر دستخط کر دیے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے ممانعت کا بل منظور کیا تھا۔ قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ خلاف ورزی پر نکاح خواہ کو 1 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ۔ کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید ہوگی۔ 18 سال کا ہونے سے قبل ساتھ رہنا زیادتی تصور ہوگا۔ شادی پر مجبور کرنے پر 7 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ۔ کم عمری کی شادی کرانا ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام نے کم عمر میں شادی کی ممانعت کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان JUI نے کہا کم عمر کی شادی غیر قانونی قرار دینا غیر شرعی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا ہے۔ صدر مملکت نے بل جلد بازی میں منظور کیا۔ جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک کو تقویت ملے گی۔
پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیشن سے متعلق امور پر بات چیت۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ریگولیشن فریم ورک جلد تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے پر جزوی اتفاق۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف کو منانے کی کوششیں جاری۔ آئی ایم ایف کا اعتراض ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے بعد ٹیکس ہدف کیسے حاصل ہوگا۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا سیلز ٹیکس کی تمام رعایت اور چھوٹ ختم کر دی جائے، سولر پینل کی امپورٹ پر بھی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے، امپورٹڈ تمام اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے۔ 9 مئی کو اسلام آباد کے تھانہ رمنا حملہ کیس میں 11 مجرموں کو 15 سال 4 ماہ اور جرمانے کی سزا، 4 ملزمان گرفتار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف، سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی اور دیگر کو سزا سنائی۔ عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیے۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں۔ ملکی ایشوز پہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آج آپ شہباز شریف کو لے آئیں، اگر وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہماری پہلی پریفرنس یہ ہوگی، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ پی ٹی آئی وزیراعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں بانی اپنی رہائی نہیں ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ شہباز شریف بااختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے۔ ہم ایک ایسی ڈسٹریبیوشن پالیسی بنائے جو کہ فیئر ہو، شفاف ہو اور منصفانہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا پانی مجھے مل جائے اور سیف صاحب کو نہ ملے۔ کہیں نہ کہیں منفی پروپیگنڈے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، مل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں خرابی کو مل کے دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا شہر اچھا ہے، خرابی اور پریشانی حل کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا سٹی کونسل سے خطاب، کہا چاہتا ہوں پروپیگنڈا ختم کر کے یکسوئی کے ساتھ کام کریں۔ پانی کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا مجھے پانی ملے اور سیف بھائی کو نہ ملے۔ کہ الیکٹرک کے بارے میں بڑی شکایات ہے، اگلے اجلاس میں عہدیداروں کو بلائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کے نام پر جو ظلم کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف کل نیشنل ہائی وے پر ملیر ہالٹ کے مقام پر اور قائد آباد کے مقام پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے شہری بے حال، 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے کل نیشنل ہائی وے پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کراچی سے دگنی قیمت وصول کی جا رہی ہے، پھر بھی بجلی نہیں مل رہی، لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بجلی سستی کی جائے، عید کے بعد بڑی عوامی تحریک چلائیں گے۔ کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر نے کہا کہ الیکٹرک ایک توق کی طرح ہمارے گلوں میں ڈال دیا گیا، عوام کے ساتھ تاجر بھی رل گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید قربان کی تعطیلات کی منظوری دے دی۔ جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک چھٹیاں ہوں گی، کابینہ ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ عید الاضحیٰ کی تیاری، مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری، تگڑے بیل اور گائے سکھر کی مویشی منڈی کی رونق بن گئے، بیوپاری خریداروں کے منتظر۔ کراچی، لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا، خریدار بھاؤتاؤں میں مصروف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکسپریس وے پر قائم بکرا منڈی کا دورہ۔ محسن نقوی نے پارکنگ کے لیے ایریا مختص کرنے اور فی جانور فیس میں مناسب کمی کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے مویشی منڈی کے لیے جگہ وسیع کرنے، لائٹنگ اور پانی کی وافر فراہمی کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے منڈی میں آئے شہریوں سے بھی ملاقات کی، شہریوں کی درخواست پر منڈی سے ملحق کراسنگ پل کی فوری مرمت کا حکم بھی دیا۔ اس بار عید پر ٹرانسپورٹ کرایوں کی شکایت نہیں ملے گی، سندھ حکومت کا بڑا قدم۔
صوبائی اور ریجنل ٹرانسپورٹ افسران کی تمام تعطیلات منسوخ کر دی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں عید پر لاکھوں شہری سفر کرتے ہیں، عوامی سہولت اولین ترجیح ہے۔ عوام کو کرایوں میں زیادتی سے بچانے کے لیے افسران کی چھٹیاں منسوخ کی۔ فیلڈ افسران کی جانب سے رد عمل نہ ملنے پر عوام ڈپٹی سیکرٹری سے رابطہ کریں، عوام زیادہ ادائیگی نہ کریں، افسران کو اطلاع دیں۔ اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر، سبی اور نواب شاہ ملک کے گرم ترین علاقے بن گئے۔ پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 محسوس 41 کیا گیا۔ لاہور میں بھی شدید گرمی، پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں آندھی، بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔